عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی بات ان کو ہمارے نبی کے اندر پسند آئی؟ ایسی انہوں نے کون سی بات دیکھی کہ انہوں نے اپنی تجارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا اور آپ کے اوپر فدا ہو گئی؟ تو کیا ہم جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے یہ سنا کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے جو اپنی امانت، اپنی دیانت اور اپنی صداقت میں معروف ہے، مشہور ہے، اور جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب بات دیکھی آپ کی امانت کی، آپ کی دیانت کی، آپ کی سچائی کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس پیغام بھجوایا اپنی تجارت کے لیے کہ آپ میرے مال کی تجارت کریں اور میرے مال کو لے کر ملک شام کی طرف جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا جتنے پیسے میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل میں آپ کو دوں گی، آپ میرے مال کی تجارت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میرے پاس کسی عورت نے پیغام بھیجا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ بات اپنے چچا ابو طالب کو بتائی کہ میرے پاس اس طریقے سے پیغام آیا ہے تجارت کے لیے۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ رزق ہے جو تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بھیجنے کا سبب بنایا ہے۔ تو دیکھا آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے اہم چیز دیکھی نبی کریم علیہ السلام میں، وہ دیانت تھی، سچائی تھی اور آپ کی امانت تھی۔ آپ نے تجارت کی ہے تو گویا تجارت کرنا سنت ہے، لیکن آپ نے اپنی تجارت کو سچائی کے ساتھ کیا ہے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ۔ سنت تجارت کون سی ہے؟ سنت تجارت وہ ہے جس تجارت کے اندر امانت داری ہو، جس تجارت کے اندر سچائی ہو، جس تجارت کے اندر دیانت داری ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بات سنانے کا مطلب آپ کو یہ ہے، اور اس بات کا پیغام یہ ہے، اس کا مقصد نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی تجارت کو پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ جس طرح ہمارے نبی کی تجارت تھی، دیانت سے بھری ہوئی، امانت سے بھری ہوئی اور سچائی سے، صداقت سے بھری ہوئی۔ آج ہماری زبانوں پر یہ شکوے رہتے ہیں، یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے مال میں برکت ہی نہیں ہے، ہم جتنا کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، بہت کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، پیسوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس طرح کی شکایت کرتے ہیں یا ہم ایسی چیزوں میں ملوث ہیں یا ہم بے برکتی کے اندر ملوث ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی تجارت کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تجارت سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، ہماری جو تجارت ہے وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ضرور ہماری تجارت میں کوئی نہ کوئی کمی اور خامی ہے، اس کی وجہ سے برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جو تجارت ہے برکت والی بن جائے، سکون والی بن جائے، تو ہمیں اس میں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کس طریقے سے تجارت کی، شریعت کیسے تجارت کرنے کے لیے کہتی ہے، قرآن کیسے تجارت کرنے کے لیے کہتی ہے۔ جب ہم اپنی تجارت کو قرآن اور شریعت کے احکام کے مطابق کریں گے، اپنی زندگی کے مطابق کریں گے، تو یہ تجارت ہمارے لیے نفع بخش بن جائے گی۔ پھر جو ہماری شکایتیں ہیں بے برکتی کی، وہ ہماری زبان سے رفو چکر ہو جائے گی اور ہماری زبان سے 9-2-11 ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائی اور بہنوں، میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں آخر میں کہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اور جو تمام امت کی مائیں ہیں امہات المومنین کی زندگی کو دیکھیں، ان تمام کی زندگی کو دیکھ کر ہی اپنی زندگی گزاریں۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے امن و حفاظت میں رکھے، اور لاسٹ میں دعا کرتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے،
فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد کرے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ حفاظت کرے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔